کیا آپ آج کی مورل سٹوری سننا چاہتے ہیں؟ آج کی کہانی 11 سال کے ضدی اور شرارتی بچے حارث کی ہے۔ یہ ہے حارث اور یہ ہے حارث کی امی، پیار کرنے والی لیکن روز بہانوں سے تنگ۔ ابو جن کا نام ہے حاجی کلیم، محلے کے معروف کسائی بٹن ماسٹر۔ یہ ہے دادا جان، نرم دل، سمجھدار اور حارث کے اصل کوچ۔ حارث اٹھو، دیر ہو رہی ہے، اسکول جانا ہے۔ امی میرے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے اسپتال جانا پڑے گا۔ حارث نے بستر پہ لیٹے لیٹے آواز نکالی۔ امی نے غور سے دیکھا اور کہا، جب چھٹی ہوتی ہے تو تم ٹھیک ہوتے ہو اور اسکول والے دن تمہیں سب بیماریوں کی فہرست یاد آ جاتی ہے۔ امی اسکول جا کر کیا کروں گا؟ ہوم ورک، وہی ڈانٹ، وہی بستے کا بوجھ۔ مجھے ابو کے ساتھ دکان پر جانا ہے، میں بھی بڑا ہو کر کسائی بنوں گا۔ امی نے حیرت سے پوچھا، کس خوشی میں؟ حارث نے جواب دیا، وہاں نہ تو ہوم ورک ہوتا ہے، نہ کوئی ٹیچر، صرف چھری، گوشت اور ڈھیر سارے نوٹ۔ دادا جان نے یہ گفتگو سنی اور مسکرا کر جواب دیا، اگر کسائی بننا ہے تو ایک دن ابو کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، بس ایک دن۔ ابو نے ہنستے ہوئے کہا، کل چھٹی ہے اسکول کی، چلو پھر تم میرے ساتھ، دیکھتے ہیں تمہارا کسائی بزنس کیسا چلتا ہے۔ ابو نے دل میں سوچا، بہت ہو گئے اس کے ناٹک، اب اس کا کسائی والا بھوت اتارتا ہوں۔ اگلے دن ابو اور حارث جیسے ہی دکان پر پہنچے، سورج کی پہلی کرن ابھی پوری طرح نہیں نکلی تھی، مگر محلے میں پہلے سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ حارث نے دکان کے باہر کھڑے بکرے کو دیکھا، جو اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، آجا تجھے بتاتا ہوں۔ دکان کے اندر داخل ہوتے ہی گوشت کی مخصوص بو نے حارث کا استقبال کیا، وہی بو جو ہر کسائی کی دکان کا حصہ ہوتی ہے۔ پچھلی رات حارث نے سوچا تھا دکان پر جا کر ابو کے پاس بیٹھوں گا، موبائل دیکھوں گا اور کسٹمر سے چاچا جی خالہ جی کہہ کر مزے لوں گا، لیکن حقیقت وہ تو کوئی اور ہی فلم تھی۔ ابو نے پائپ اور جھاڑو حارث کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، پہلے صفائی پھر چھری پکڑنا۔ زمین پر گوشت کی چھینٹیں، چربی کی پھسلن اور مارکیٹ سے آتی ہوئی ہڈیاں توڑنے کی تھک تھک آوازوں نے حارث کو خوب ڈانس کروایا۔ حارث نے سوچا، یہ کام تو اسکول کے ہوم ورک سے بھی برا ہے۔ ابو نے کٹے ہوئے بکرے کی ران لا کر میز پر رکھ دی اور حارث سے کہا، اس کے ٹکڑے کر کے سائڈ پر رکھ دو۔ حارث نے چھری پکڑی، لرزتے ہاتھوں سے گوشت کی طرف بڑھا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ آواز نکلی، امی امی۔ حارث کے ابو ہنستے ہوئے بولے، بیٹا یہ کوئی اسکول کا ہوم ورک نہیں، یہ کسائی کی تلوار ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ حارث کے ہاتھ سے چھری چھوٹتے ہی ایک چھوٹی سی بوٹی پھسل کر زمین پہ گری اور ایک بلی نے اسے فوراً اڑا لیا۔ حارث یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں کہیں سے اڑتے ہوئے چربی کا ایک ٹکڑا حارث کے منہ پہ آ چپکا۔ ابو نے گاہکوں سے بات چیت کا کام حارث کو دیا۔ ایک خالہ آئیں، بولا، بیٹا 1 کلو نرم بوٹی دو، ہڈی اور چربی نہ ہو۔ حارث نے گوشت کاٹا تو خالہ نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا تھا نا چربی مت ڈالنا۔ حارث نے گوشت دوبارہ کاٹا، پھر خالہ نے ڈانٹ دیا، تم نے یہ بوٹیاں کیسی بنائی ہیں؟ اس کے بعد ایک چاچا دکان پر آئے اور انہوں نے کہا، ½ کلو قیمہ بنا دو۔ اب باری آئی قیمہ بنانے کی۔ حارث نے گوشت کا قیمہ بنانا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے، حارث نے اوزار چھوڑے اور ابو سے پوچھا، یہ کام کب ختم ہوگا؟ باقی قیمہ آپ خود بنا دیں۔ دوپہر 1 بجے کا وقت۔ گرمی، شور اور بو نے مل کے حارث کا دماغ خراب کر دیا۔ ابو پلیز چلے گھر۔ ابو چھری تیز کرتے ہوئے بولے، ابھی تو دن شروع ہوا ہے، رات 9 بجے بند ہوگی دکان۔ حارث نے ایک چرپائی دیکھ کر کہا، کاش میں بھی بکرا ہوتا، ایک دفعہ لٹکتا اور جان چھوٹتی۔ دوپہر کے وقت شدید گرمی، دکان پر رش اور گوشت کی بو سے حارث اکتا گیا۔ ابو کب جائیں گے گھر؟
حارث نے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا، ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی۔ حارث کے ابو نے جواب دیا، مجھے تو اسکول یاد آ رہا ہے۔ ابو مسکرا دیا اور کہا، ابھی تو ایک دن ہوا ہے میرے بزنس مین۔ رات 9 بجے جب وہ گھر واپس آئے، امی نے دروازہ کھولا اور حارث کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور بولی، بیٹا یہ کیا حال بنا لیا اپنا؟ حارث نے لمبی سانس لی اور بولا، امی مجھے کل اسکول جانا ہے، میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن حارث جلدی اٹھا اور امی کو بولا، امی مجھے آج لنچ میں گوشت والی کوئی بھی چیز نہیں دینا، آج سے میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ مجھے تو گوشت کی شکل سے بھی چڑ ہو گئی۔ باہر سے جو کام آسان لگتے ہیں، اندر سے وہی بہت زیادہ مشقت والے ہوتے ہیں۔ حارث کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ بچوں کے لیے پڑھنا ہی بہتر ہے۔ ایسی کہانیاں مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔